آج کی نصیحت یہ ہے ہم سب کے لیے کہ اگر کوئی خطا پر کوئی غلطی پر ہمیں سمجھائے تو اس کی بات ہمیں ماننی چاہیے اور ہمیں اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ انسان خطا اور نسیان کا پتلا ہے، اور انسان کی تعریف یہ ہے کہ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہ انسان کو تعمیر کیا گیا، بنایا گیا۔ یہ ایک انسان کی تعریف ہے۔ تو جو قدم قدم پر ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہم سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ خطا اور غلطیاں انسان ہی سے کہہ سرزد ہوتی ہیں۔ اگر کسی سے خطا، گناہ، غلطیاں نہ ہوں، وہ تو صرف فرشتے ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس غلطی کا بدل پیش کریں۔ اگر ہم سے کوئی بھول ہوئی، ہم سے کوئی خطا ہوئی، ہمیں کسی نے سمجھایا، بتایا، تو ہم اس کی بات کو قبول کریں کہ ہاں میں اس بات کو انشاءاللہ بدلوں گا یا اس چیز کو میں چھوڑ دوں گا۔ بگاڑ ہمارے اندر اس وقت پیدا ہو جاتا ہے جب ہم چوک پر اڑ جاتے ہیں اور بالکل ضد پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں، میری بات تو بالکل صحیح ہے۔ یہ چیز انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہے، اور جب انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اس کی شخصیت کو، اس کی پہچان کو برباد کر دیتا ہے۔ جیسا کہ کسی کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ابلیس کے بارے میں، یعنی شیطان کے بارے میں، اسے بھی کس چیز نے ڈبویا؟ تکبر نے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے کیا سجدہ نہیں کیا؟ اور کیا کہا؟ قال انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کے اندر تو بلندی ہوتی ہے، آگ جب جلتی ہے تو اوپر کی طرف اس کا عروج ہوتا ہے، اٹھتی ہے، لیکن مٹی جو ہوتی ہے وہ نیچے پست ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں تو اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے کیوں سجدہ کروں؟ یہ تکبر، ہٹ دھرمی انسان کی شخصیت کو گہرا خراب کر دیتی ہے۔ تو اسی لیے آج کے اس دور میں، آج کے اس وقت میں اگر ہمیں کوئی سمجھا ہے ہماری غلطی پر، ہماری زندگی کو لے کر، تو ہمیں یقیناً اس کا احسان ماننا چاہیے۔ ورنہ آج کل کا زمانہ یہ ہے کہ اگر کسی کو سمجھانے کے لیے جائیں، کسی کو بتانے کے لیے جائیں، تو وہ الٹا اور اس بات کو غلط سمجھتا ہے کہ مجھے وہ کیوں سمجھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے مجھ سے۔ جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے استاد ہمیں ایک شعر سناتے تھے کہ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، وہ مجھے دشمن لگے ہیں جو مجھے سمجھائے۔ تو آج کا دور یہی ہے، ہمیں اس کا احسان ماننا چاہیے کہ اگر کوئی ہماری غلطی پر ہمیں ٹوکتا ہے، وہ ہمارا خیر خواہ ہے، وہ ہمیں ایک صحیح راہ دکھانا چاہتا ہے، وہ ہماری زندگی کو ایک صحیح رخ دینا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک صحیح راہ پر گئے چلنے والے بن جائیں اور ایک صحیح بات کو اپنی زندگی میں اپنانے والے بن جائیں۔ تو اس لیے بہت اہم نصیحت ہے آج کی کہ خطا اور گناہ اور غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہی ہیں، لیکن سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی خطاؤں پر، اپنی غلطیوں پر اس کا بدل کرے۔ کہ اگر خطا ہو جائے تم سے کوئی یقین، آپ آدمی ہو تم کہ جتنا جلد ممکن ہو کرو اس کا بدل اچھا۔ کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کوئی نہیں، ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس کا بدل کتنی جلدی بہتر اس کا کیا چکا سکتے ہیں، یہ اصل دیکھنے کی بات۔ یہ فرمایا کہ گناہ گار انسان، بہتر انسان وہ ہے جو گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے توبہ کر لے۔ توبہ کی بھی شرطیں ہیں، اس کی شرطیں اگر بتائیں گے پھر ٹائم زیادہ ہو جائے گا، تو وہ ابھی ہمارا عنوان نہیں ہے۔ صرف آج کی نصیحت ہمیں یاد رکھنی ہے کہ اگر ہمیں کوئی ہماری خطاؤں پر، ہماری غلطیوں پر سمجھا ہے، ہمارے ٹیچرز ہیں، ہمارے والدین ہیں، بہت سی مرتبہ ہمارے دوست بھی ہماری غلطیوں پر ہمیں آگاہ کرتے ہیں،
تو ہمیں ان کی بات کو ماننا چاہیے اور ہمیں ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ آخر کار انہوں نے ہمیں کیوں سمجھانے. انہوں نے ایک زندگی گزاری ہے, وہ ایک لیول پر ہے, انہوں نے ان سب چیزوں کو دیکھا ہے, پرکھا ہے, اس لیے وہ ہمیں کیا ہے سمجھاتے ہیں. ابھی ہم چھوٹے ہوتے ہیں, ہمارا ذہن اس چیز کی طرف نہیں جاتا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آزادی چھینی جا رہی. والدین کہتے ہیں کہ باہر مت جاؤ, اس سے بات مت کرو, وہاں پر مت بیٹھو, برے لوگوں سے میل جول مت رکھو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آزادی چھینی جا رہی, حالانکہ وہ آزادی چھینی نہیں جا رہی بلکہ وہ ہمارے لیے خیر خواہی ہے. تو اس لیے سب یاد رکھیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا.